اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من رب المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اب دو آیات ہیں جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے کے گئے تو مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تین جو ہیں وہ تحفے دیے تھے۔ پہلا تحفہ کیا تھا؟ 5 وقت کی نماز، دوسرا تحفہ تھا سورہ فاتحہ، اور تیسرا تحفہ تھا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ سورہ بقرہ جو سٹارٹ ہوئی تھی کہاں سے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب کیا ہدی للمتقین، اس میں ہدایت کسی بھی شخص سے بالاتر کتاب ہے اور اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کیا ہے ہدایت ہے، متقین کے لیے، اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ جہاں پہ یہ چیز ختم ہو رہی ہے، اب آمن الرسول، اب جو سورہ بقرہ جہاں پہ ختم ہو رہی ہے 285 286 جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تحفہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع کے اوپر، کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوا، اور مومنین بھی یہ سب ایمان لائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور شہادت دی کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم نے غور سے سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، اے رب ہمارے، تیری بخشش ہو ہمارے لیے اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اب دیکھیں کہ متقین کی جو نشانیاں تھیں، جو بات میں نے شروع میں اسی پروگرام کے سٹارٹ میں کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کا جو آغاز میں نے آپ کو بتایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اس کے آخر میں کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر جو ان پر اترا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ تو اب آپ دیکھ رہے کہ متقین کے سب سے سچے سردار کون ہو گئے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیں کہ انبیاء کے سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، متقین کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہ صادق الامین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات کے اوپر کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تصدیق خود کون کرنے والے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ تعلق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور غور طلب بات ہے۔ یہ جتنے بھی فرقہ پرستی کے اندر ہم برے طریقے سے پھنس کے ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے، یہ بہت غور طلب چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا الہ، ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ کوئی پاسٹ کی بات نہیں ہو رہی، پریزنٹ ہے۔ تو اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی شخص کو قرآن سمجھ میں آ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امپاسبل چیز ہے کوئی شخص اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان نہ لائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتباع نہ کرے، ان کی اطاعت نہ کرے، ان سے عشق نہ کرے، ان سے محبت نہ کرے، اور وہ رب کی ذات تک پہنچ جائے۔ یہ وہ چیز ہے کہ ایک شخص، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص کشتی چلانا چاہتا ہے اور وہ جو کشتی ہے وہ کھڑی ہوئی ہے کس کے اندر؟ ریت کے اندر۔ بالکل ایسے ہی
تو یہ چیزیں لازم ہیں جو اس کرنی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو کون ایمان لے ہے، تو اس کو آپ ایسے کر دیں کہ جو آیت نمبر 285 ہے یہ کس چیز کو واضح کرتی ہے کہ ایمان کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان پر ایمان. ہمارا ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم رسالت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے اس پر ایمان نہ لیں. اور ان کی پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ان کی کتابوں اب دیکھیں انہوں نے ان کے توسط سے جو کلیئرٹی ہے آپ دیکھیں تو اب کیا ہے کہ ایگزیکٹ وہی چیز جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، ایگزیکٹ وہی چیز جو حضرت داؤد علیہ السلام نے کی، جو حضرت لوط علیہ السلام نے کی، جو حضرت ہود علیہ السلام نے کی، جو حضرت شعیب علیہ السلام نے کی، جو یوسف علیہ السلام نے کی، تمام انبیاء نے جو چیز کہی اگر آپ دیکھیں تو ان سب کے اوپر ایمان کون لا رہے ہیں؟ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد کون؟ متقین. وہ کون سے لوگ ہیں؟ مومن. تو یہ وہ کنیکشن ہے جو سمجھنا ہے کہ جو مومن ہے در حقیقت اس نے جو متقین کے سردار ہیں ان کے اوپر ایمان لانا ہے فقط کہ رسالت کے اوپر. اور کلمہ طیبہ جو ہے اس کو سمجھنا ہے کہ اس کے وزن کو اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پورا ایمان لانا ہے کس کے اوپر؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دونوں پریزنٹ ٹائمز کے اندر بات ہو رہی ہے، اس پہ کہیں پاسٹ نہیں ہے. نبوت ختم ہو چکی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، قیامت تک اسی نبوت نے رہنا ہے. یہی دو کنیکشنز ریلیونٹ ہیں، ان دونوں کی چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اب کوئی کسی اور طریقے سے اس کو فکس کرنے کی کوشش کرے تو یہ فکس ہو نہیں سکتا. بٹ جو ریلیشن شپ میں بڑا امپورٹنٹ ہے، وحدہ لا شریک، جو ایک ذات ہے جو یکجا ہے، لا الہ الا اللہ، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے اوپر کلیئر ہونا چاہیے. کسی کوئی اس کے برابر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. تم پر بھی انسان و مینس کے مومنین کے اوپر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم بھی ان کے اوپر جو ہے وہ کیا کرو؟ درود بھیجو اور سلام بھیجو. اب کیا ہے کہ درود اور سلام مینس کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنا درود بھیجے گا ان کو پیش بھی کیا جاتا ہے، ان تک پہنچتا بھی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ جو شخص ان کی طرف جائے گا وہ کیا کریں گے کہ وہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بھیج دیں گے. اور جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو یکجا ذات ہے اس کو پا لے گا وہ کدھر بھیج دیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. یہ سارا تصوف ہے، یہ ساری روحانیت ہے. اس کے علاوہ جو تصوف ہے، جو روحانیت ہے، کسی تصوف روحانیت کا قرآن کریم اور اس کے حق سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. آیت نمبر 285 سے جس چیز کو ہمیں جو کہ غور طلب ہے جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ شمع ہے. اس شمع کے ساتھ جو ہمیں چیز ہم کو سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے، پھر اس کے بعد اس کی کتابوں پر اور ان سے پہلے آنے والے رسولوں پر اور غیب کے تمام حقائق پر ہمارا ایمان شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ایک کرن ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنی، میں بڑا سو کلیئر کٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے اندر کیا ہے کہ یہ ایمان جو ہے یہ کیا ہے؟ شمع رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شمع ہے، کمکمہ ہے، ایک لائٹ ہے. قرآن کریم خود نور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یہ زندہ آیات ہے. کس پر اتری ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی رسالت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک شمع کا کام کر رہی ہے، کمکمہ کا کام کر رہی ہے. یہ قندیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود. اور پھر ان کا تعلق قرآن کریم. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور میرا حکم مانو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو. اب کیا ہے؟ ان کی ذات پاک سے ہم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسولوں میں فرق نہ کرو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی اطاعت ہے، یہاں سے ان کی اطاعت سٹارٹ ہوگی. پھر اس کے بعد یوں ہم نے تمام جو مذاہب تھے سچے ان کے نمائندے بن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اسلام کو پریزنٹ کیا اس طریقے سے جیسے کہ ان کے بھائیوں نے پریزنٹ کیا تھا، جیسے کہ ان کے والد نے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پریزنٹ کیا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پریزنٹ کیا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پریزنٹ کیا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پریزنٹ کیا. بٹ آپ دیکھیں کہ ان ٹرمز آف ڈیلیوری
اور امپلیمنٹیشن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری طاقت کے ساتھ اس کو کیا کر کے دکھایا؟ امپلیمنٹ کر کے دکھایا. اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان کا، اب جب ہم نے کیا کریں گے کہ یوں ہم تمام سچے مذاہب کے نمائندے بن کر دنیا کے سامنے آئیں اور ان کے پیغمبروں پر ایمان لائیں جو آپ کے عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ ہے. ایمان لائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمع و اطاعت کے اندر ہی کے دم سے ہے اور آپ اسی چیز سے ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھرب و درود السلام صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آج دنیا جاہل مطلق ہوتی. مطلب یہ تعلق بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اللہم صلی علی، اب کیا ہے کہ درود ابراہیمی اگر ہم پڑھ لیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو آپ دیکھیں تو ملت ابراہیمی، دین اسلام، اور پھر اس کے بعد کنیکشن کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمانبرداری ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اصل جو چیز ہے یہ تمام گواہی، اس کے بغیر مطلب ان سب چیزوں کے بغیر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کسی شخص کو جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی ہدایت کا ایک نقطہ بھی مل جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب جب یہ بات ہم نے پوری اب دیکھیں متقین نے تو یہی تو گواہی دینی ہے. جو متقین ہے، یہ متقین ہے جو ان چیزوں پر یقین رکھے گا وہی شخص جو ہے وہ متقین کی لسٹ میں شامل ہوگا، وہی شخص مومن ہے. یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود گواہی دی اس چیز کی. اور سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی اترا ان کے کس کے اوپر؟ حضرت محمد مصطفیٰ. جتنی آیات اتری، جن انبیاء کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہی حق اور سچ ہے. کوئی میٹافر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. 110% نہیں، 2000% جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا، اس کی گواہی ان مومنین نے دینی ہے، ان متقین نے دینی ہے جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. جب ان کی قوم روز محشر ان کا انکار کرے گی تو پھر اس کی گواہی کون دیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے لوگ کھڑے ہو کے، کیونکہ انہوں نے اس قرآن کو پڑھ کے گواہی دی کہ ہم اس پر ایمان لائے، ایسے جیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہے اس کی گواہی بھی کون دیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گواہی دیں گے کون؟ ان کی امت حضرت محمد مصطفیٰ. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ کس لیول کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح کا کیسا شاندار جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر کرم کیا ہے. مگر ہم دیکھیں کہ ہم یہ امت کر کیا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے ایکسپیکٹیشنز کی ہیں اور وہ کیا ہے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ العزیز ان سب چیزوں کے اوپر ہم غور و فکر کریں گے اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین.